اسٹوڈنٹس، کل ہم نے 9 شارٹ کوشچن کر لیے تھے اور باقی ہمارے 5 شارٹ کوشچن رہتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو 10واں شارٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہے کہ ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن کریم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ طلبہ کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی تھی، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی ہے۔ مشاہدہ کائنات کی تاکید سے سائنسی علوم کو ترقی ملی اور یہ نصاب کا حصہ بن گئے۔ قرآن پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم، خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کو ترقی حاصل ہوئی۔ برصغیر کے نصاب تعلیم میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس کا جائزہ جو ہے وہ بھی لیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ کے بارے میں امام غزالی کے خیالات کی وضاحت فرمائیں۔ اس کا آنسر ہے کہ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا ہے۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور علم اور عمر کے مطابق، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں اور تدریج کے اصول کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اور عمر کے جو مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کیا گیا ہے۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں، اور ان میں جو مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت، ٹھیک ہے، اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ نقلی علوم اور عقلی علوم سے علامہ ابن خلدون کیا مراد لیتے ہیں؟ آنسر ہے عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے مل کر جو حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں، یا آج کے دور میں جو طب، انجینئرنگ، وکالت وغیرہ وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور نقلی علوم سے مراد ہے وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے جو 13واں کوشچن ہے ہمارا کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ علامہ ابن خلدون کی اس سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے کہ یہ ابن خلدون کا
بڑا ہی نادر اور جدید تصور ہے کہ تعلیم انسان کی ایک ایسی ہی طبعی ضرورت ہے جیسے حفاظت نفس، خوراک، لباس وغیرہ۔ اور اب ہم اپنا لاسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ ابن سینا نے علوم کو کون سے 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ابن سینا نے براہ راست نصاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 3 جو ہیں وہ ایک اعلیٰ علوم ہے، دینوی علوم ہے اور وسطی علوم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ علوم کون سے ہوتے ہیں۔ وہ علوم جو حکمت اور دانش پر مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں فلسفہ ہے، منطق ہے، اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دوسرے جو ہیں وہ دینوی علوم ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مادے سے ہے، مثلاً علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طب وغیرہ۔ جو تیسرے لاسٹ ون ہیں وہ ہمارے ہیں وسطی علوم، یعنی وہ علوم جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ یہ ہمارے شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور جو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اس کا انشائی حصہ اس پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ ان کے لانگ کوشچن ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔